بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ لوگ لشکر کی روانگی سے 23ویں روز بوسنیا سے تو چل پڑے تھے، لیکن سوداگروں کا یہ قافلہ جس کے ہمراہ انہیں ادرنا آنا تھا دیر سے روانہ ہوا۔ آج صبح قاسم اس قافلے کے بالکل قریب سے گزرا تھا۔ اس نے ایک سوداگر سے قافلے کے بابت سوال بھی کیا تھا، لیکن اس کا سامنا حمیرہ سے نہیں ہو سکا تھا۔ کافی دیر سوچ بچار کرنے کے بعد عباس نے شہر کی جانب چلنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ حمیرہ اور مریم نے چادریں اوڑھ رکھی تھیں جن کے پلوؤں سے انہوں نے اسلامی پردہ کر رکھا تھا۔ وہ لوگ فصیل کے بڑے دروازے سے شہر میں داخل ہوئے اور بغیر کسی سے کچھ پوچھے اندرون شہر کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ ان کے پاس نہ تو کوئی سواری تھی اور نہ ہی بہت زیادہ ساز و سامان تھا۔ شہزادی کے پاس کچھ ہیرے جواہرات اور باقی زیورات تھے۔ اسی طرح عباس اور مریم بھی اپنے گھر کا قیمتی سامان ساتھ لے کر روانہ ہوئے تھے۔ انہوں نے سوچا تھا کہ وہ اپنا قیمتی سامان فروخت کر کے ادرنا میں مکان اور کسی کاروبار کا بندوبست کر لیں گے۔ عباس نے تو کہا تھا کہ وہ لوگ قاسم کی مدد سے ادرنا میں قیام پذیر ہونے کا وسیلہ تلاش کریں گے، لیکن شہزادی حمیرہ نے ایسا کرنے سے منع کر دیا تھا۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا تھا۔ حالانکہ وہ چاہتی تو قاسم کی مدد سے یہاں شاہی مہمان بن کر رہ سکتی تھی۔ آخر وہ بوسنیا کی شہزادی تھی، لیکن شاید اس نے شہزادگی سے زیادہ سادہ زندگی کو ترجیح دی تھی۔ وہ لوگ شہر کے بڑے بازار میں کافی دیر تک چلتے رہے اور بالآخر عباس نے ایک سرائے کے سامنے پڑاؤ ڈال دیا۔ اب وہ حمیرہ کو استفہامیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بیٹی، میرا خیال ہے کہ ہم اسی سرائے میں قیام کر لیتے ہیں۔ ہمیں سرائے میں تو کچھ دن رہنا ہی پڑے گا۔ حمیرہ نے ایک نظر سرائے کی عمارت پر ڈالی اور پھر ازبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے چچا جان، جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ کچھ دیر بعد وہ سرائے کے منشی کے پاس اپنی اقامت کا اندراج کروا رہے تھے۔ یہ سرائے شہر کے وسط میں تھی۔ سرائے کے ایک ملازم نے ان کا سامان اٹھایا اور انہیں ان کا کمرہ دکھانے کے لیے ساتھ چل پڑا۔ یہ کمرہ ایک وسیع اور ہوادار غرفہ تھا۔ کھڑکیوں پر پردے لٹکے ہوئے تھے اور فرش کے وسط میں فرشی بستر لگے ہوئے تھے۔ عباس نے سوچا خواتین کی رہائش گاہ کے لیے یہ کمرہ مناسب نہیں۔ کمرے میں داخل ہوئے اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ ابھی پوری طرح بیٹھ بھی نہ پائے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دونوں لڑکیوں نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ عباس اٹھا اور دروازے کی چٹخنی گرا دی۔ سامنے ایک ادھیڑ عمر شخص کھڑا تھا جس کے چہرے پر معصومی ثبت تھی۔ وہ انتہائی سادہ نظروں سے بوڑھے عباس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ عباس کے لیے اس شخص کی آمد انتہائی غیر متوقع تھی۔ اس سے پہلے کہ عباس اس سے کچھ پوچھتا وہ بول پڑا، محترم بزرگ، کیا آپ کا نام باٹا کوزین ہے؟ میں آپ کو پہچانتا ہوں۔ اجنبی کے منہ سے اپنا نام سن کر باٹا کوزین جو اب عباس تھا حیرت زدہ رہ گیا۔ حمیرہ اور مریم کے بھی کان کھڑے ہو گئے، لیکن اجنبی نے مزید دیر نہ کی اور پھر کہا، دیکھیے آپ گھبرائیے مت، یہ دنیا ہے، یہاں انسان ایک دوسرے سے مل ہی جاتے ہیں۔ دراصل آپ پہچان نہیں سکے، میں اربان ہوں، ہنگری کا آہنگر۔ میں کریٹ سے یونان تک آپ کے ساتھ جہاز میں سفر کیا کرتا تھا۔ آپ ہمارے جہاز میں کپتان تھے۔ عباس کو یوں لگا جیسے وہ ایک دم خواب سے بیدار ہو گیا ہو۔ اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ اسے یہ بھی یاد آیا کہ اربان کے ساتھ جہاز کے عرصے پر خوب محفل جمتی تھی اور سارے جہان کی باتیں زہر بحث آتی تھیں۔ عباس نے تیزی سے دروازے کے پٹ کھولے اور آگے بڑھ کر اربان کو گلے سے لگا لیا۔ اب حمیرہ اور مریم کے چہروں پر بھی مسکراہٹ نظر آ رہی تھی۔ آہنگر اربان ابھی تک اسی سرائے میں رہ رہا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو ایک روز قاسم کے ساتھ اس سرائے میں ٹکرا گیا تھا۔
اور قاسم نے اس کے ساتھ دوبارہ ملاقات کا وعدہ کر کے اجازت مانگی تھی، لیکن قاسم اپنی مصروفیات کی بدولت اب تک یہاں دوبارہ نہیں آ سکا تھا۔ یہی وہ شخص تھا جو لوہے کی ڈھلائی کا فن جانتا تھا۔ اس زمانے میں لوہے کی ڈھلائی آسان کام نہ تھا، بہت کم لوگ ڈھلائی کا کام جانتے تھے، باقی تمام آہنگر در حقیقت لوہار ہوا کرتے تھے جو لوہا گرم کر کے ہتھوڑے سے کوٹتے اور آلات بناتے۔ اربان بڑی بڑی کھٹالیاں بنانے کا فن بھی جانتا تھا جن میں لوہے کو پگھلایا جاتا تھا۔ وہ در حقیقت ایک حکیم اور سائنسدان تھا۔ اسی زمانے میں گندھک کے استعمال سے بارود کا استعمال ہوا تھا، لیکن ابھی تک بارود کے لیے استعمال ہونے والا اسلحہ کم ہی بنایا جاتا تھا۔ اربان نے جنگی مقاصد کے لیے ایک خاص قسم کی منجنیق کی ترکیب سوچ رکھی تھی جو بارود کا بڑے سے بڑا گولہ بہت زیادہ قوت کے ساتھ پھینک سکتی تھی۔ یہی اربان عباس کا پرانا شناسہ تھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ عباس اسلام قبول کر چکا ہے، وہ عباس کو ابھی تک باٹاکوزین ہی سمجھ رہا تھا۔ عباس اور اس کے ہمراہ لڑکیاں جب پاس کے کمرے میں داخل ہو رہی تھیں تو اربان نے عباس کو دیکھ لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اب اس سے ملنے کے لیے چلا آیا تھا۔ عباس نے اسے بڑے پرجوش انداز میں کمرے کے اندر بلا لیا اور اپنی بیٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میری بیٹی ہے مریم اور یہ ہے ہماری شہزادی حمیرہ۔ مریم، حمیرہ، کیا آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ اربان نے حیرت سے سوال کیا۔ عباس مسکرایا اور کہنے لگا، الحمدللہ اب میرا اسلامی نام عباس ہے اور ہم بوسنیا چھوڑ آئے ہیں، اب ہم یہیں رہیں گے۔ لیکن اربان نے عباس کی یہ بات غور سے نہ سنی۔ اس نے شہزادی حمیرہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، شہزادی صاحبہ، محترم بزرگ، کیا یہ خاتون شہزادی ہیں؟ لیکن عباس سے پہلے حمیرہ نے جواب دیا، نہیں معزز مہمان، ہمارے صاحب ہمیں پیار سے کبھی کبھی شہزادی کہہ کر بھی پکارتے ہیں۔ حمیرہ کے جواب سے اربان کی حیرت دور ہو گئی۔ عباس نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا اور وہ لوگ ادرنا سے متعلق باتیں کرنے لگے۔ اربان گزشتہ کئی ماہ سے ادرنا میں تھا۔ اس نے یہاں شہر کے سب سے بڑے آہنگر کے پاس ملازمت اختیار کر لی تھی، لیکن اب تک وہ سرائے میں ہی رہ رہا تھا۔ دراصل سرائے کے مالک کے ساتھ اس کی راہ و رسم بڑھ چکی تھی، تبھی سرائے کے مالک نے اسے ابھی تک یہاں سے جانے نہیں دیا تھا۔ اگر وہ جاتا بھی تو کہاں؟ شہر میں ایک اکیلا مرد ایک سرائے میں ہی رہ سکتا تھا۔ اربان آج سے چند ماہ قبل قسطنطنیہ سے روانہ ہوا تھا۔ اس کی تمام زندگی آوارہ گردی میں گزری تھی۔ وہ ایک سادہ لو اور درویش صفت انسان تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک اس نے زندگی کو بہت قریب سے دیکھا تھا اور دنیا کی کمائیگی نے اسے ایک جگہ ٹک کر رہنے سے دل برداشتہ کر دیا۔ قسطنطنیہ میں اس نے کئی سال تک اپنے فن کے کمالات کا مظاہرہ کیا، لیکن ایک دن بیٹھے بٹھائے اس کے دل میں مسلمانوں کو قریب سے دیکھنے کا شوق چمکا اور وہ ادرنا چلا آیا۔ ادرنا میں پہلے دن ہی اس کی ملاقات قاسم بن ہشام سے ہو گئی تھی۔ وہ بعد میں کئی روز تک قاسم کا انتظار کرتا رہا، لیکن قاسم جب زیادہ دن تک نہ لوٹا تو دھیرے دھیرے اس کے مراسم اوروں کے ساتھ بھی بڑھنے لگے۔ خصوصاً سرائے کے مالک نے تو اسے اپنا بھائی بنا لیا تھا۔ آج اتفاق سے اسے بوڑھا ملاح نظر آ گیا، وہی ملاح جس کے ساتھ ایک مرتبہ اربان نے کریٹ سے یونان تک کا سفر کیا تھا۔ عباس کو بھی وہ سفر اچھی طرح یاد تھا، حالانکہ سفر کا دورانیہ مختصر تھا، لیکن اربان کی رنگا رنگ شخصیت نے تمام مسافروں کا اپنا گرویدہ کر لیا تھا، خصوصاً جہاز کا عملہ جس کا کپتان عباس تھا۔ اربان کے ساتھ بہت بے تکلف ہو گیا تھا۔ اربان کی بزلہ سنجی سے جہاز کی محفل ہر وقت زعفران رہتی۔ یہی وجہ تھی کہ آج عباس نے اربان کو پہچانتے ہی تپاک کا اظہار کیا تھا۔ وہ اسے فوراً اپنے کمرے میں لے آیا اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی ملوا دیا۔ عباس نے اربان سے پوچھا، لیکن بھائی تم یہاں کیا کر رہے ہو اور کب سے مقیم ہو؟ مجھے مسلمانوں کا طرز زندگی یہاں کھینچ لایا۔ میں گہری نظر کے ساتھ اسلام کا مطالعہ کر رہا ہوں اور اب تو مسلمان آہنگر
سوداگروں کے ساتھ مل کر میں بارود پھینکنے والی منجنیق بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اربان نے اپنے بارے میں بتایا تو بوڑھے عباس نے حیرت سے پلکیں پٹپٹاتے ہوئے کہا، بارود پھینکنے والی منجنیق، یہ تو بڑا خطرناک آلہ حرب ہوگا اربان، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم تو جنگ و جدل اور خون خرابے کے مخالف تھے۔ اربان مسکرایا اور خلا میں گھرتے ہوئے بولا، میں اب بھی انسانوں کے قتل کی مذمت کرتا ہوں۔ میں اب بھی یہی چاہتا ہوں کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ محبت سے پیش آئے، لیکن میں نے قسطنطنیہ میں رہ کر دیکھا ہے کہ کچھ لوگ زمین پر امن قائم نہیں ہونے دیتے۔ میں نے عیسائیوں کے شہنشاہ قیصر قسطنطنیہ کی باتیں سنی ہیں، وہ شیطان کا نمائندہ ہے۔ پرامن بستیوں کو اجاڑنا، مینڈے لڑوانا اور انسانوں کو قتل کروانا اس کا مشغلہ ہے۔ قیصر کو دیکھ کر مجھے یقین ہوا کہ امن کے لیے بھی جنگیں ضروری ہیں۔ حمیرہ اربان کی باتیں بڑی دلچسپی کے ساتھ سن رہی تھی، اس کی آنکھوں میں تحسین آمیز رمق تھی۔ وہ پہلی بار اربان سے مخاطب ہوئی، چچا جان، آپ بارود پھینکنے والی منجنیق کیسے بنائیں گے؟ اسے ہم منجنیق نہیں کہیں گے بلکہ توپ کہیں گے۔ عیسائی دنیا کے کچھ سائنسدان اس قسم کی توپیں بنا رہے ہیں، لیکن جو خاکہ میرے ذہن میں ہے وہ ہماری توپ کو دنیا کی پہلی باقاعدہ توپ بنا دے گا۔ میں کھلی گندک کی بجائے بارود کا گولہ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس گولے سے مضبوط ترین فصیل کو بھی توڑا جا سکے گا۔ پھر تو آپ کو سلطان سے ملنا چاہیے تھا، سلطان یقیناً آپ کی بہت قدر کرے گا۔ میں سلطان سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اپنی توپ کا ایک چھوٹا سا نمونہ تیار کر لوں، اسی لیے میں ایک آہنگر کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ میرا نمونہ تقریباً تیار ہے اور میں جلد ہی سلطان سے ملنے کی کوشش کروں گا۔ بوڑھے عباس نے بھی اربان کو اپنی ادرنا میں آمد کا مقصد بتایا۔ اس نے بتایا کہ اب وہ لوگ ادرنا میں ہی رہیں گے اور باقی ماندہ زندگی اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان بسر کریں گے۔ پھر وہ دیر تک اپنے آئندہ لائے عمل سے متعلق باتیں کرتے رہے۔ چند دن بعد بوڑھا عباس اپنی دونوں بیٹیوں یعنی شہزادی حمیرہ اور مریم کے ہمراہ ادرنا کے ایک محلے میں منتقل ہو گیا۔ اربان بھی ان کے ساتھ تھا۔ شہزادی حمیرہ کے پاس قیمتی زیورات تھے، جنہیں بیچ کر انہوں نے سرائے کے مالک کی مدد سے ایک خوبصورت مکان خریدا۔ بوڑھے عباس نے وسیلہ روزگار کے طور پر انہی پیسوں سے چھوٹا موٹا کاروبار شروع کیا۔ اربان کی تنخواہ بھی اسی گھر میں آنے لگی اور یوں یہ لوگ ادرنا میں رہائش پذیر ہو گئے۔ اربان نے ابھی تک باقاعدہ طور پر اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن حقیقتاً وہ دل سے مسلمان ہو چکا تھا۔ اسی اثناء میں سلطان مراد خان ثانی دوسری مرتبہ گوشہ نشین ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹے شہزادہ محمد کو پھر تخت نشین کیا، قاسم کو اس کا خاص مشیر مقرر کیا اور خود دوبارہ عیدین چلا گیا۔ اب حالات کی صورت بڑی عجیب تھی۔ قاسم کو کسی حد تک یقین ہو چلا تھا کہ مارسی شہید ہو چکی ہے۔ بوسنیا کی شہزادی قاسم کی شخصیت سے مسحور ہو کر اس کے پیچھے ادرنا رہنے آ گئی تھی، لیکن اس نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ ہونیانڈے شاہ لارڈ سیلاس کی ہلاکت کے بعد ہنگری کا تخت خود سنبھال چکا تھا۔ سلطان درویشوں کی محفل میں جا بیٹھا تھا اور شہزادہ محمد عثمانی دارالسلطنت میں دوبارہ تخت نشین تھا۔ مارسی شہید نہیں ہوئی تھی اور زندہ سلامت سکندر بیگ کے محل میں پہنچ چکی تھی، جبکہ طبیب سلیم پاشا ابھی تک ادرنا میں مقیم تھا اور اس کے جاسوس ہونے کا راز کسی کو معلوم نہیں تھا۔ جو ہی سلطان دوبارہ گوشہ عزلت میں جا بیٹھا اور نو عمر شہزادہ تخت نشین ہوا، سلیم پاشا کا کام پھر آسان ہو گیا۔ اب ابو جعفر تو ادرنا میں نہیں تھا، لیکن سلیم پاشا کو ابو جعفر کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس نے ابو جعفر سے زیادہ تیزی دکھائی اور سلطان کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھا کر یعنی چری میں پھر سے بغاوت کا بیج بو دیا۔ اس نے مدتوں پرانا تنخواہوں کا مسئلہ پیدا کر کے نوجوان سپاہیوں میں شرارت کی آگ لگا دی۔ یہ آگ جنگل کی آگ کی طرح پھیلی اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری سلطنت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ سن 1445 کے آغاز کا واقعہ ہے۔ سلیم پاشا کو بغاوت پھیلانے میں اس لیے بھی آسانی میسر آئی کہ
ابو جعفر گزشتہ 20 سالوں سے اسی سازش کے تانے بانے بنتا رہا تھا۔ سپاہیوں کی بغاوت سے عثمانی سلطنت لرز کر رہ گئی۔ نو عمر سلطان محمد خان بوکھلا گیا۔ شہر میں باغیوں نے بلوئیوں کا روپ دھار لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہنستے بستے خوشحال ادرنا کو ایک دہشت زدہ شہر بنا دیا۔ ہر طرف بلوائیوں کے جتھے قتل و غارت کرنے لگے اور جگہ جگہ سرکاری املاک کو نظر آتش کیا جانے لگا۔ یہ صورتحال سلطان محمد خان کے لیے انتہائی پریشان کن تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بغاوت پر کیسے قابو پائے۔ بیرام خان شہر بھر میں دوڑ دوڑ کر تھک گیا تھا، لیکن وہ اس سازش کے سرغنہ کو نہ پکڑ سکا۔ کوتوال شہر بھی جگہ جگہ چھاپے مار رہا تھا، لیکن بات تھی کہ بنتی ہوئی نظر نہیں آتی تھی۔ اس مرتبہ قاسم بھی کچھ نہ کر سکا، کیونکہ اب وہ شاہی سراغ رساں نہیں تھا۔ قاسم کو مارسی کی جدائی نے ذہنی طور پر مفلوج کر رکھا تھا۔ کئی روز گزر گئے اور بلوئی شہر میں لوگوں کے جان و مال کو نقصان پہنچاتے رہے۔ یعنی چری ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگی اور سلطنت عثمانیہ کی سلامتی کو ایک مرتبہ پھر خطرات لاحق ہو گئے۔ امورۂ سلطنت نو عمر سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسے ایک مرتبہ پھر سلطان مراد خان ثانی کو واپس بلانے پر آمادہ کر لیا۔ اس مرتبہ نو عمر سلطان نے قاسم بن ہشام کو یہ ذمہ داری سونپی، لیکن اس مرتبہ قاسم کے ہمراہ خواجہ خیری کی بجائے اس کا بھائی طاہر بن ہشام تھا۔ سلطان محمد خان کا حکم ملتے ہی یہ دونوں بھائی عیدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ جمعے کا روز تھا۔ لوگ ڈر کے مارے دبک کر گھروں میں بیٹھے تھے۔ شہر کی گلیوں میں ینی چیری کے باغی دستے دندناتے پھر رہے تھے۔ کبھی کسی گلی سے کوئی جلوس نمودار ہوتا، نعرے لگاتا، پتھر پھینکتا اور آگ لگا کر چلا جاتا۔ بلوائیوں نے کوتوال شہر کو یرغمال بنا لیا تھا۔ فی الحقیقت ان حالات کی اصل باغ دوڑ سلیم پاشا کے ہاتھ میں تھی، حالانکہ وہ خود ہمہ وقت نو عمر سلطان محمد خان کے نزدیک موجود رہتا۔ وہ صرف شاہی طبیب ہی نہیں بلکہ عمائدین سلطنت میں بھی اس کو اچھا خاصا مقام حاصل تھا۔ جس وقت سلطان محمد خان نے قاسم بن ہشام کو عیدین کی طرف روانہ کیا، سلیم پاشا وہیں موجود تھا۔ اس کے لیے یہ خبر کہ سلطان مراد خان ثانی کو واپس بلایا جا رہا ہے پریشان کن تھی، لیکن قاسم اور اس کے بھائی کی عیدین روانہ ہونے کی خبر سن کر نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں ایک مکار چمک لہرائی، اور پھر جب قاسم طاہر کے ساتھ سلطان کو لانے کے لیے عیدین چلا گیا تو سلیم پاشا نے فوراً اپنے خفیہ گماشتوں کو طلب کر کے حکم دیا، قاسم بن ہشام اور طاہر بن ہشام ادرنا سے جا چکے ہیں، تم لوگ ان کے گھر پر دھیان رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شہر میں پھیلے فتنہ گر اور بلوائی ان کے اہل خانہ کو کوئی نقصان پہنچا دیں۔ اس کے ہونٹوں پر مکرانہ مسکراہٹ تیر رہی تھی۔ وہ بغاوت کا سرغنہ تھا اور ادرنا میں ابو جعفر کا نائب تھا۔ اس کے خفیہ گماشتے نے اس کی بات کا مطلب بخوبی سمجھ لیا اور فوراً تعمیل کرنے کے لیے چل کھڑے ہوئے۔ سلیم پاشا کے حکم سے تقریباً 1 گھنٹے بعد بلوئیوں کا ایک دستہ جو کئی افراد پر مشتمل تھا، نعرے مارتا اور توڑ پھوڑ کرتا ہوا قاسم کے گھر کے سامنے ایک طے شدہ منصوبے کے تحت یہاں آیا تھا۔ سلیم پاشا اپنے دیرینہ دشمن قاسم بن ہشام کو ایک بہت بڑا دھچکا پہنچانا چاہتا تھا۔ شہر میں ہر طرف ہنگامے اور آتش بازی ہو رہی تھی۔ ان حالات میں اگر کوئی گروہ قاسم کے گھر پر ہلہ بول دیتا تو شک کس پر جاتا؟ قاسم کے گھر پر موجود افراد خانہ نے گلی میں جلوس کا شور و غل سنا اور یہ سوچ کر اندر سے دروازے بند کر لیے کہ بلوئیوں کا گروہ تخریب کاری کی غرض سے گھر میں نہ گھس آئے۔ چھوٹے بچے عمر اور علی بے خوف و خطر مکان کی چھت پر چڑھ گئے اور گلی میں موجود لوگوں کو دیکھنے لگے۔ قاسم کے بوڑھے باپ ہشام نے عہد رفتہ کو آواز دی اور ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر اپنی بیوی، بہو اور پوتوں کی حفاظت کے لیے گھر کے بند دروازے کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو گیا۔ مارسی کی ادھیڑ عمر خادمہ بھی اسی گھر میں مقیم تھی۔ بلوئی دروازے پر پہنچے اور دروازے کو دڑ دڑانا شروع کر دیا۔ ہشام کے اعصاب تن گئے اور اس کے ذہن میں انجانے خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ کوئی سانحہ ہونے والا ہے۔ بلوئی ابھی دروازے
دروازہ دڑا ہی رہے تھے کہ طاہر کی بیوی سکینہ دوڑتی ہوئی کمرے میں گئی اور اپنے شوہر کی کمان اور تیروں سے بڑا ترکش اٹھا کر ایک دریچے میں جا بیٹھی۔ ہشام کی بیوی اور قاسم کی ماں کو بچوں کا خیال آیا تو وہ دوڑتی ہوئی چھت پر گئی اور بچوں کو پکارنے لگی۔ عمر اور علی اب تماشا دیکھنے کی بجائے خوف کے عالم میں ایک پردے کے ساتھ چپک کر سہمے بیٹھے تھے۔ بلوئیوں نے دروازہ دڑاتے ہوئے کہا، دروازہ کھولو ورنہ توڑ دیں گے، لیکن بوڑھے ہشام کی گرجدار آواز سن کر ایک مرتبہ تو بلوئیوں کے پورے گروہ کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔